لبیک اللہم لبیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں عبدالوہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطہ گائیڈنس چینل۔ ناظرین، عمرہ گائیڈنس کے حوالے سے میری ویڈیوز کی اپلوڈنگ کا سلسلہ جاری ہے اور 4، 5 یا 6 ویڈیوز میں نے اپلوڈ کر دی ہیں اور کچھ ویڈیوز مزید بھی میں اپلوڈ کروں گا۔ لیکن آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ نہایت ہی ضروری ویڈیو تھی۔ اس کو میری خواہش یہ تھی کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو میں اپلوڈ کروں گا، لیکن اس کی ریکارڈنگ نہیں ہو سکی، تو آج میں اس کی ریکارڈنگ کر رہا ہوں اور اس کو فوری طور پر میں اپلوڈ کر رہا ہوں، تاکہ آپ میں سے اگر کسی کا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے تو وہ ان چیزوں کا، ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھے۔ کیونکہ آپ جب عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں عمرے کے لیے، تو ظاہر بات ہے آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جاتے ہیں اور ٹریول ایجنٹ سے بات کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ عمرہ کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اس کی جو خدمات ہوتی ہیں وہ آپ حاصل کرتے ہیں، ایک بہت بڑی اور بھاری رقم اس کو دے کر اس کے عوض میں آپ جو ہے عمرہ کرتے ہیں۔ تو ٹریول ایجنٹ کے حوالے سے یہ کس قسم کی جو ہے دو نمبریاں کرتے ہیں، کس قسم کے دھوکے کرتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، اس حوالے سے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو اہم چیز ہے جو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا وہ ضروری سامان کے حوالے سے ہے کہ کون کون سا ایسا ضروری سامان ہے جو آپ کو ساتھ لے کر جانا ہے، اور پھر جو جہاز کا بائی ایئر جو سفر ہوتا ہے اس میں سامان کے حوالے سے کون کون سی باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز نظر آتی رہیں۔ ناظرین، سب سے پہلی بات جو آپ کے سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں ہمارے ملک میں جگہ جگہ پر ہر شہر میں کئی ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوتے ہیں، بڑی اشتہار بازی کرتے ہیں۔ تو ان کی سمجھ لیں کہ 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ان کی جو رجسٹریشن ہوتی ہے وہ 2 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک رجسٹریشن ہوتی ہے صرف ایک اجازت نامہ آپ کہہ لیں اس کو، کہ اس کام کے کرنے کی اجازت جو ہوتی ہے اس کی رجسٹریشن کرائی جاتی ہے ٹریول ایجنٹ کے طور پر۔ تو ایک رجسٹریشن اس طرح کی ہوتی ہے، اور ایک رجسٹریشن اس طرح کی ہوتی ہے کہ بطور کمپنی کے اس ادارے کو رجسٹر کروایا جاتا ہے۔ تو یہ 2 طرح کی رجسٹریشن ہوتی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہمارے ملک میں اور مختلف شہروں میں جتنے بھی ٹریول ایجنٹ بیٹھے ہوتے ہیں ان میں سے 90% جو ہیں وہ صرف ٹریول ایجنٹ ہی ہوتے ہیں، کمپنیاں نہیں ہوتی ان کی، بطور کمپنی کے وہ رجسٹر نہیں ہوتے۔ یعنی وہ آپ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ان کے پاس جا رہے ہیں تو یہ ہمیں عمرہ کروائیں گے اور ان کے ذریعے سے ہم جائیں گے، تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک ایجنٹ ہوتے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ کے ساتھ، آپ کی ان کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے، اور پھر وہ آگے کسی جو کمپنی ہوتی ہے، رجسٹر کمپنی جو ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ ڈیلنگ کرتے ہیں، اور آپ کا سارا معاملہ جو ہے ان کے ذریعے کرواتے ہیں، اس کمپنی کے تھرو کرواتے ہیں۔ کیونکہ یہ عمرے کا کام کا جو پروسیس ہے اس میں وہ ظاہر بات ہے جو بڑی کمپنی ہوتی ہیں ان کے ذریعے سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو یہ جو عام طور پر جو بیٹھے ہوتے ہیں یہ ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں، یہ آپ کا سارا معاملہ اس کمپنی کے ذریعے سے کرواتے ہیں، اور وہ کمپنی پھر آگے بڑی کمپنی اور بڑی کمپنیاں ہوتی ہیں سعودی عرب کے اندر، جو ٹرانسپورٹ کی کمپنیاں، ہوٹل کی کمپنیاں، ان کے ذریعے سے یہ سارا اس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو آپ کسی ٹریول ایجنٹ کے پاس جب جاتے ہیں تو وہ آپ سے چند سوالات کرتا ہے۔ ایک وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ آپ نے کتنے دنوں کے لیے جانا ہے، 15 دن کے لیے جانا ہے، 21 دن کے لیے جانا ہے، 28 دن کے لیے جانا ہے، آپ جو بھی بتاتے ہیں جی میں اتنے دنوں کے لیے جانا ہے۔ پھر وہ آپ سے دوسرا سوال یہ کرتا ہے کہ آپ کو رہائش قریب چاہیے، دور چاہیے؟ تو ظاہر بات ہے ہر آدمی کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ مجھے رہائش قریب چاہیے۔ پھر اس کے بعد وہ تیسرا سوال یہ کرتا ہے کہ آپ کو مطلب کس طرح کی ایئر لائن چاہیے۔ آپ نے وائی کے ساتھ، وائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایسی ایئر لائن میں جانا ہے جو یہاں سے دبئی جائے گی یا مسقط یا کسی اور ملک میں جائے گی، وہاں پر 2-4 گھنٹے کا اسٹے کرے گی، پھر وہاں سے سعودی عرب جائے گی، یا آپ نے ڈائریکٹ فلائٹ لینی ہے۔ تو اس میں بھی لوگوں کی اپنی خواہش ہوتی ہے، کوئی ڈائریکٹ جانا چاہتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ وہ ڈائریکٹ چلے جائیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ وائی کے ساتھ بھی چلے جاتے ہیں کیونکہ اس میں 7-8 ہزار 10 ہزار کی تھوڑی سی بچت ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اکثر ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ ان چیزوں میں کیسے بچت کرتے ہیں، کیسے عوام کو، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں۔ کوئی ان کے اندر اللہ کا خوف نہیں ہے، اللہ کے نام پر، عمرے کے نام پر وہ لوگ کہ جو اتنی ایک پائی جمع کر کے اتنی محنت سے 10 سال 15 سال، بعض لوگ ہوتے ہیں غریب بیچارے، تو وہ جمع کر کے اور اتنا جو ہے وہ اپنے اوپر اتنا ایک بوجھ ڈال کر وہ عمرے کی سعادت کے لیے جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ اس کو کیسے لوٹتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایئر لائنز کی۔
تو ایئر لائنس کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ اکثر عام طور پر بہت سارے لوگوں کو اس حوالے سے پتہ نہیں ہوتا، تو لوگ کہتے ہیں ہم نے بس عمرہ کرنے جانا ہے، تو وہ اس حوالے سے زیادہ غور و فکر نہیں کرتے کہ ایئر لائنس جو ہوتی ہیں ان کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، کچھ ڈائریکٹ جاتی ہیں، کچھ وائے کے ساتھ جاتی ہیں، پھر ان کے اندر بھی پھر ان کے ٹکٹوں کے اندر یعنی مختلف فرق ہوتے ہیں، بڑے بڑے فرق ہوتے ہیں۔ مثلا میں اپنی بات اگر کروں تو میں ضلع بھاول نگر کے میں ایک ٹریول ایجنٹ ہیں بن اسحاق ٹریول، میں ان کے ساتھ گیا، ان کے ساتھ جو میری بات ہوئی تو انہوں نے خود مجھے یہ کہا کہ ہم آپ کو گلف ایئر لائن یا فلائی دبئی، یہ 2 ایئر لائنز ہیں، ان کے ذریعے ہم آپ کو بھیجیں گے اور ان کا 64,000 روپے ٹکٹ ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو میں نے 64,000 روپے ٹکٹ جو تھا وہ ٹکٹ کے جو 64,000 تھے وہ میں نے ان کو پے کیے، ان کو ادا کیے۔ لیکن جس وقت انہوں نے مجھے بھیجا تو ایک اور ایئر لائن تھی سلام ایئر لائن، جو ہے یہ بحرین یا مسقط وغیرہ کی ایئر لائن تھی، اس کے ذریعے مجھے بھیجا۔ جس دن انہوں نے مجھے اطلاع دی کہ آپ کی ٹکٹ ہم نے لے لی ہے اور فلاں دن آپ کی ٹکٹ ہے، تقریباً 1 ہفتے کا بیچ میں ٹائم تھا یا 2-4-5 دن کا ٹائم تھا، میں نے اسی وقت فوری طور پر سلام ایئر کی ویب سائٹ پر جا کر اور دیگر جو مختلف ویب سائٹس تھی جہاں پر ٹکٹ فروخت ہوتے ہیں، میں نے فوری طور پر ٹکٹ کی قیمت چیک کی، اس فلائٹ کی جس فلائٹ میں نے جانا تھا اس کا نمبر ڈال کر، اس فلائٹ کا جو بھی سارا وہ ڈال کر تو میں نے چیک کیا تو ٹکٹ اس کی 37,000 روپے کی تھی، یعنی انہوں نے مجھ سے 64,000 روپے لیے اور اس کی ٹکٹ وہاں پر 37,000 روپے تھی۔ تو اس طرح آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 64 اور 37,000 میں کتنا فرق ہے، یعنی 20-22 تقریباً، بلکہ زیادہ 25,000 تک تقریباً انہوں نے اس میں بچت کی، صرف ٹکٹ کے اندر اس طرح فراڈ کر کے بچت کی۔ دوسرے نمبر پر آ جاتی ہے چیز رہائش کے حوالے سے، کہ رہائش کے حوالے سے ٹریول ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی 300 میٹر پر رہائش دیں گے، 400 میٹر پر رہائش دیں گے، 800 میٹر پر رہائش دیں گے، ہاں جی، اس طرح یہ میٹروں کا حساب ہوتا ہے۔ اس میٹروں کو کوئی سمجھ لیں، میٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سے کہتے ہیں کہ جی آپ کا ہوٹل حرم سے 400 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ اب آپ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں اپنے ہوٹل سے نکلوں گا اور حرم میں بیت اللہ میرے ہوٹل سے 400 میٹر کے فاصلے پر ہوگا، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یہ جو میٹروں کا جو حساب ہوتا ہے یہ اس جگہ تک ہوتا ہے جہاں تک صفوں کے نشان لگے ہوئے ہیں، یعنی جہاں تک نمازی کھڑے ہوتے ہیں، اور جہاں تک نمازی کھڑے ہوتے ہیں وہاں سے بیت اللہ کا جو فاصلہ ہے، وہاں سے حرم کے اندر جو مطاف ہے جہاں پر طواف ہوتا ہے، یا جہاں سے آپ کو بیت اللہ شریف سامنے نظر آئے گا، وہاں تک مزید 300-400 میٹر کا فاصلہ ہوتا ہے۔ یعنی حرم کی تو حدود بہت بڑی ہیں، آپ جس وقت حرم میں داخل ہوتے ہیں آخری جو صف ہوتی ہے وہاں سے چلتے چلتے حرم تک بیت اللہ تک پہنچنے میں 300-400 میٹر کا فاصلہ یہ ہوتا ہے۔ تو آپ کو جو یہ کہے کہ آپ کا ہوٹل 300 میٹر کے فاصلے پر ہوگا تو اس کا مطلب آپ یہ سمجھا کریں کہ وہ 600 میٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ اگر آپ سے کوئی یہ کہے کہ آپ کا ہوٹل 800 میٹر کے فاصلے پر ہوگا تو اس میں 300 آپ جمع کر کے آپ یوں سمجھے کہ وہ 1100 سے 1200 میٹر کے فاصلے پر ہوگا۔ لیکن یہ بھی اس صورت میں کہ اگر وہ ٹریول ایجنٹ نے جو اپنے منہ سے اپنی مبارک زبان سے جو بات کہی ہے اس کو وہ سچا کر کے دکھائے، لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ٹریول ایجنٹ یہاں پر پیسے کی لالچ میں، ہوس میں اور اس حرام خوری کے لیے آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ اتنے میٹر پر آپ کی رہائش ہوگی، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ وہاں پر جاتے ہیں آپ کی رہائش بہت دور ہوتی ہے۔ مثلا میرے ٹریول ایجنٹ نے مجھ سے کہا کہ آپ کی رہائش 700-800 میٹر کے فاصلے پر ہوگی، تو میں نے ان سے یہ بات 2-3 مرتبہ کنفرم کی اور انہوں نے بار بار اس بات کو کنفرم کیا کہ 700-800 میٹر کے فاصلے پر ہوگی۔ تو میں نے ان کو گنجائش دیتے ہوئے میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، 1 کلومیٹر کے اندر میری رہائش ہو، کوئی مسئلہ نہیں، 1 کلومیٹر کے اندر ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اتنی 700-800 میٹر کے اندر آپ کی رہائش ہوگی۔ لیکن جس وقت میں وہاں پر گیا اور جس وقت مجھے اس ہوٹل میں پہنچایا گیا، جو مجھے ووچر دیا اور وہ ہوٹل جا کر میں نے دیکھا تو وہ ہوٹل 2800 میٹر کے فاصلے پر تھا، کہاں 800 اور کہاں 2800 میٹر کا فاصلہ، یعنی 3 کلومیٹر دور وہ ہوٹل تھا۔ اور پھر اس ہوٹل میں جتنے بھی لوگ تھے میرے کمرے کے اندر تھے، دوسرے جو لوگ تھے ان سے میں نے بات کی، ان کے میں نے انٹرویوز کیے تھے، تو ان سے میں نے بات کی تو ہر کوئی یہی کہہ رہا تھا کہ مجھے تو میرے ٹریول ایجنٹ نے بتایا تھا کہ آپ کی رہائش 600 میٹر پر ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا میری رہائش 400 میٹر پر ہوگی، کوئی کہہ رہا تھا میرے ٹریول ایجنٹ نے بتایا تھا کہ آپ کی رہائش کبری کے اندر ہوگی، لیکن یہاں پر آ کر مجھے پھینک دیا گیا ہے۔ تو یہ ٹریول ایجنٹ اس طریقے سے دھوکہ کرتے ہیں۔ اب یہ دھوکہ کر کے اس میں بھی کرنے کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ اس میں بھی کمائی ہے
کہ جو کبری کے اندر یا 300 یا 400 میٹر کے فاصلے پر جو ہوٹل ہے تو اس کا کرایہ زیادہ ہے، وہ مہنگا ہے، اور جو 3 کلومیٹر دور جو ہوٹل ہے تو ظاہر بات اس کا کرایہ آدھے سے بھی کم ہے۔ تو جس طرح ایئر لائن کے اندر 64,000 روپیہ ٹکٹ مجھ سے لے کر یا لوگوں سے لے کر ایک ایئر لائن بتا کر دوسری ایئر لائن میں بھیج دیا جاتا ہے، اور 20 سے 25 سے 30,000 روپے صرف ٹکٹ کے اندر بچا لیے جاتے ہیں، اسی طرح ان ہوٹلوں کے اندر بھی کچھ اور بتا کر وہاں پر کچھ اور ہوٹل میں بیچ کر اس میں بھی کتنی ساری بچت کر لی جاتی ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے ٹرانسپورٹ۔ ٹرانسپورٹ کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت آپ جدہ ایئرپورٹ پر اتریں گے تو جدہ ایئرپورٹ سے آپ کو بس لے کر جائے گی آپ کے ہوٹل تک، پھر آپ ہوٹل میں مکے میں ہوٹل میں رہیں گے، کچھ دن رہیں گے، پھر وہاں سے گاڑی آپ کو مدینے لے کے جائے گی، پھر مدینے سے آپ کو واپس مکے لے کر آئے گی، پھر مکے سے آپ کو جدہ ایئرپورٹ پر لے کر آئے گی۔ تو یہ 4 آپ کے کم از کم یہ سفر بنتے ہیں۔ تو اس کی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، یہ ٹرانسپورٹ بھی عام طور پر جو ٹریول ایجنٹ ہوتے ہیں اس کی پیمنٹ بھی آپ سے وصول کرتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کی پیمنٹ بھی وصول کرتے ہیں، اس پیکج کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ اب یہ ٹرانسپورٹ کے اندر بھی اس کی بھی الگ کمپنیاں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی جس ہوٹل میں آپ کی رہائش ہوتی ہے، آپ کی یعنی جس کمپنی کے حوالے آپ کو کیا جاتا ہے، آپ کا ٹریول ایجنٹ آپ کو جس کمپنی کی گود میں پھینکتا ہے، جس کے جال میں جس کے حوالے کرتا ہے، تو اس نے ہوٹل اور ٹرانسپورٹ کی ایک ہی اس کی کمپنی ہوتی ہے، یعنی ہوٹل والوں کے حصے میں ٹرانسپورٹ بھی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جس ہوٹل میں آپ کی رہائش ہوتی ہے، ہوٹل والے کہتے ہیں جی آپ کی تو ٹرانسپورٹ ہمارے پاس نہیں ہے، جیسا کہ میرے ساتھ ہوا کہ مجھے جس ہوٹل میں رکھا گیا میری ٹرانسپورٹ ان کو نہیں دی گئی۔ اب جب میرے وہاں پر دن پورے ہوئے مکہ میں تو ہوٹل والوں نے مجھے کہا جی آپ نے صبح اپنا بوریا بستر اٹھا کر ہمارے ہوٹل سے نکل جانا ہے صبح آپ نے۔ میں نے کہا جی مجھے مدینہ نہیں لے کے جائیں گے؟ انہوں نے کہا جی ہمیں تو نہیں پتہ کون مدینہ لے کے جائے گا، آپ اپنا بس آپ کا کل آخری دن ہے، آج آخری دن ہے، صبح آپ یہاں سے اپنا بوریا بستر اٹھائیں اور باہر نکلیں ہمارے ہوٹل سے۔ تو پھر میں نے ادھر ادھر رابطہ کر کے بڑی مشکل سے ٹرانسپورٹ والے سے رابطہ کیا، تو وہ پہلے ماننے کو تیار نہیں تھا، نہیں جی میرا تو آپ کا تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ پھر بہرحال پھر اس نے مان لیا، پھر مجھے مدینہ لے گئے۔ پھر مدینہ سے واپسی کے وقت بھی یہی ہوا کہ وہاں پر جس ہوٹل میں میری رہائش تھی تو ہوٹل والے کہنے لگے جی آپ کی ٹرانسپورٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے، آپ جو ہے صبح آپ کا آخری دن ہے اور صبح اپنا بوریا بستر اٹھا کر یہاں سے نکلیں۔ اور پھر میں نے ٹرانسپورٹ والے سے رابطہ کیا تو وہ کہنے لگا، پہلے وہ ماننے کو تیار نہیں تھا، پھر جب مان لیا تو پھر کہنے لگا جی ہم آپ کو اٹھانے کے لیے بس نہیں لا سکتے، آپ جو ہے ٹیکسی کر کے فلاں جگہ پر آ جائیں۔ اور اس طرح 15-20 ریال کی ٹیکسی کر کے میں اس جگہ پر گیا، وہاں سے بیٹھا، پھر وہاں سے مکہ آیا، مکہ سے پھر جدہ جانا تھا تو پھر وہی مسئلہ، پھر وہ بس ٹرانسپورٹ والے کہیں جی آپ ٹیکسی کر کے فلاں جگہ پر آ جائیں، وہاں سے آپ کو بس اٹھا لے گی۔ تو یہ اس قسم کے مسائل بعض اوقات ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں آپ اپنے ٹریول ایجنٹ سے اچھی طرح کنفرم کر لیں، اور ہو سکے تو کچھ رقم آپ روک لیں اور اس سے کہیں کہ ہم واپس آ کر آپ کو اتنی رقم دیں گے، اگر آپ نے اپنی ساری باتیں سچی اور پوری ثابت کی تو پھر ہم آپ کو رقم دیں گے۔ تو اس طرح یہ ٹریول ایجنٹ فراڈ کرتے ہیں۔ تو پھر ان ٹریول ایجنٹ کا لوٹنے کا ایک اور طریقہ واردات یہ بھی ہے کہ آپ ان سے جو پیکج لیتے ہیں تو اس پیکج میں سے یہ کئی دن کھا جاتے ہیں۔ مثلا آپ نے 21 دن کا پیکج لیا، میں نے 21 دن کا پیکج لیا تھا۔ 21 دن کا مطلب ہوتا ہے 22 سے کم اور 20 سے زیادہ، اسے کہتے ہیں 21۔ تو 21 دن کا میں نے پیکج لیا۔ اب یہ کرتے یہ ہیں کہ ایک آدھ دن آپ کا پہلے والا کھا لیں گے اور 1-2 دن آخر سے کھا لیں گے، اور اس طرح اب یہ 2-3 دن جو کھاتے ہیں تو ان 2-3 دنوں کی وجہ سے ان کی جو وہاں پر جو ہوٹل کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ ان کی الگ سے بچت ہو جاتی ہے۔ مثلا میرا 21 دن کا پیکج تھا تو 21 دن جو ہے وہ 14 تاریخ کی شام کو، یعنی جب 14 تاریخ کا دن گزر گیا، 14 تاریخ کی رات بھی گزر گئی، دن بھی گزر گیا، تو شام کو میری فلائٹ تھی۔ تو اب 21 دن بنتے ہیں، اگر ہم 14 تاریخ کو بھی بیچ میں شامل کریں تو 21 دن میرے بنتے ہیں اگلے مہینے کی 5 تاریخ تک۔ لیکن انہوں نے 21 دن اس طرح بنائے کہ 14 تاریخ کو بیچ میں ڈال دیا، اور پھر واپسی کی جو میری فلائٹ تھی وہ وہاں سے مجھے مکہ سے ہوٹل جو تھا مکہ کا جہاں پر میری رہائش تھی، وہاں سے 2 تاریخ کو دن 2 بجے مجھے وہاں سے
انہوں نے نکال دیا، یعنی 3 دن میرے اس طرح کھا کر باقی 19 دن رہ گئے۔ تو اس طرح 3 دن کی جو ہوٹل کی جو بچت ہوئی وہ بھی الگ سے انہوں نے اس طرح دھوکے اور فراڈ سے لے لی۔ تو یہ ان کے طریقہ واردات ہوتے ہیں، لوٹنے کے طریقے ہوتے ہیں کہ ٹکٹ میں سے کیسے لوٹنا ہے، رہائش میں جو ہوٹل کا چناؤ ہے اس میں کیسے لوٹنا ہے، اور پھر جو دن ہیں ان دنوں میں سے کس طرح 1-2 دن، 1-8 دن شروع سے اور 1-2 دن آخر سے کھا کر اس کی بچت کرنی ہے۔ تو یہ ان کے طریقہ واردات ہوتے ہیں۔ یہ سب کچھ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں پہلے سے موجود ہوں اور ان کا آپ خیال رکھ سکیں۔ اب آتے ہیں اس دوسری بات کی طرف کہ اگر آپ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کو کون کون سا ایسا سامان ہے، ضروری جو سامان ہے جو آپ کو ہر صورت پاکستان سے اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے، ایسی کون سی چیزیں ہیں، اور ایئر لائنز میں سفر کرتے ہوئے بیگز جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ہی بیگ ہو جو آپ نے ہاتھ میں پکڑا ہو، جسے ہینڈ کیری کہتے ہیں، یعنی جسے آپ اپنے ساتھ جہاز کی سیٹ پر لے کر جائیں گے۔ تو اس بیگ کے حوالے سے یہ بات یاد رکھیں کہ اس کا وزن 10 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور اس بیگ کے اندر کوئی بھی لوہے کی چیز نہیں ہونی چاہیے، مثلا ناخن تراش وغیرہ، مونچھیں کاٹنے کے لیے کینچی وغیرہ، یعنی اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اگر آپ کے پاس ہوں گی تو ایئرپورٹ پر تلاشی کے دوران جو ہے وہ آپ سے یہ چیزیں لے لی جائیں گی۔ مجھ سے میری بہت ہی قیمتی کینچی تھی، بہت ہی زبردست کینچی تھی، وہ مجھ سے وہاں پر لے لی گئی۔ اور اگر آپ کے پاس یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس ایک بیگ کے علاوہ ایک اور آپ کے پاس بڑا بیگ ہو جس میں آپ کا الگ سے سامان ہو، اور وہ بیگ آپ نے جہاز میں سامان کے ساتھ بک کروانا ہو، تو ظاہر بات ہے وہ بیگ پھر آپ کے پاس نہیں ہوگا، وہ بک آپ نے کروانا ہے۔ تو اس بیگ کے حوالے سے ہے کہ اس میں پھر اس قسم کی چھوٹی موٹی چیزیں آپ کینچی وغیرہ، ناخن تراش وغیرہ رکھ سکتے ہیں۔ جو بیگ آپ کے ہاتھ میں ہوگا اس میں اس قسم کی چیزیں آپ نہیں رکھ سکتے، اور ہاتھ والے بیگ کا وزن زیادہ سے زیادہ 10 کلو ہونا چاہیے، اور جو دوسرا بک کروانے والا آپ کا بیگ ہے یا سامان ہے آپ کا، وہ 30 کلو آپ کا ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ سامان کے وزن کے حوالے سے اس بات کو آپ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ اب دوسری جو سب سے اہم جو چیز ہے، 2 باتیں جو سب سے اہم ہیں عمرہ کرنے والوں کے لیے، اور ان باتوں کو آپ پلے باندھ لیں اور غور سے سن لیں اور اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ جب بھی آپ یہاں سے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، کوئی بھی شخص جاتا ہے تو عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر جاتے ساتھ ہی اکثر لوگ بیمار ہو جاتے ہیں۔ یہ بیمار ہونے کی وجہ، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ویسے ہی آدمی کو تھکاوٹ ہوتی ہے، سفر کی تھکاوٹ ہوتی ہے۔ دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر جدہ ایئرپورٹ پر جب آپ اترتے ہیں تو وہاں پر آپ کو قطرے پلائے جاتے ہیں، تو وہ قطروں کے اندر بھی، یعنی وہ بھی کوئی پتہ نہیں کس قسم کے قطرے ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی جو میری جو معلومات ہیں وہ اس قسم کی وہ یہ ہیں کہ وہ قطرے جو ہیں وہ آدمی کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ بہرحال جو بھی قطرے ہوتے ہیں، لیکن ان سے بھی انسان کی جسم میں اور خاص طور پر ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اور پھر تیسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہاں پر ہم پیدل چلنے کے عادی نہیں ہوتے، اور وہاں پر جو ہے وہ اچانک سے وہ پیدل چلنا پڑتا ہے آدمی کو۔ ہر نماز کے لیے اپنے ہوٹل سے حرم تک جانا، کسی کا وہ سفر 1 کلومیٹر ہوتا ہے، کسی کا 2 کلومیٹر ہوتا ہے، کسی کا 3 کلومیٹر ہوتا ہے، اور پھر اگر آپ 5 نمازوں کے لیے آ جا رہے ہیں تو 8-10 کلومیٹر آپ کو روزانہ پیدل چلنا پڑتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی آدمی بیمار ہو جاتا ہے، جسم میں درد ہو جاتا ہے، بخار ہو جاتا ہے۔ تو اب وہاں پر بیمار ہونے کے بعد، جب اگر آپ وہاں پر بیمار ہوئے تو پھر وہاں پر یہ ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں درد ہو گیا، کھانے وہاں پر اس قسم کے نہیں ہوتے جو آپ کو گھر میں ملتے ہیں، تو اکثر پیٹ میں درد ہو جاتا ہے، کھانسی لگ جاتی ہے، جسم میں درد اور بخار وغیرہ ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ کسی سٹور پر جائیں گے دوائی لینے کے لیے، جیسے مجھے کھانسی لگی تو میں ایک سٹور پر گیا اور میں نے کہا کہ مجھے کھانسی کا سیرپ دے دیں، تو انہوں نے جو کھانسی کا مجھے سیرپ دیا تو میں نے کہا کتنے کا، تو انہوں نے کہا 44 ریال کا۔ تو 44 ریال اس وقت تقریباً پاکستان کے 1500 روپے بنتے تھے۔ تو میں نے کہا 1500 کی میں نے پورے سال میں دوائی نہیں کھائی، اب ایک سیرپ جو پاکستان میں شاید 44 روپے کا ملتا ہے، 50 روپے کا ملتا ہے، تو وہ یہاں پر 1500 روپے کا، تو پھر میں نے وہ نہیں لیا۔ پھر ایک اور دکان سٹور پر گیا، وہاں سے مجھے تقریباً پاکستانی 400-500 روپے کا سیرپ ملا جو مجھے لینا پڑا۔ تو اس لیے آپ پاکستان سے جاتے ہوئے درد کی گولیاں، سر درد، جسم درد، کھانسی اور پیٹ درد کی گولیاں یا سیرپ وغیرہ، یہ جو چیزیں ہیں، یہ ادویات آپ اپنے ساتھ یہاں سے لے کر جائیں، اور ہو سکے تو ان ادویات کے ساتھ
ڈاکٹر سے ایک آپ میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی بنا دیں کہ جس میں وہ اس بات کو لکھے کہ یہ ادویات اس کے لیے ضروری ہیں، کیونکہ بعض اوقات ایئرپورٹ پر ایسا ہوتا ہے کہ یہ تلاشی کے دوران ہو سکتا ہے کہ یہ ادویات آپ سے لے لی جائیں، خاص طور پر سیرپ کے بارے میں کہ سیرپ آپ سے لے لیا جائے. تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ ڈاکٹر سے بھی لکھوا لیں، اور پھر ان ادویات کو آپ ہاتھ والے بیگ میں نہ رکھیں، بلکہ جو بیگ آپ بک کروائیں گے اس کے اندر ان ادویات کو رکھیں تاکہ یہ آسانی کے ساتھ آپ کے ساتھ چلی جائیں. اور یہاں سے آپ جو دوائی خریدیں گے 300-400 روپے میں، وہاں پر یہ دوائی آپ کو 4-5 ہزار روپے میں ملے گی. تو اس لیے یہ ادویات، ضروری ادویات اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ وہاں پر آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. اس کے علاوہ اگر آپ چائے کے شوقین ہیں، چائے بہت پیتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ وہاں پر آپ کو تقریباً 70 سے 75 روپے کی چائے کی پیالی ملے گی، اور وہ بھی ٹی پیک والی، یعنی ابلے ہوئے پانی میں ٹی پیک ڈال کر، وہ کوئی چائے نہیں ہوتی، تو وہ آپ کو 70 سے 75 روپے میں ملے گی. تو اس لیے اگر آپ چائے کے شوقین ہیں تو آپ کے لیے بڑا مسئلہ وہاں پر بن سکتا ہے. تو آپ ایک الیکٹرک ہیٹر جو ہوتا ہے 300-400 روپے کا مل جاتا ہے الیکٹرک ہیٹر، وہ اپنے ساتھ لے جائیں. آپ یہاں سے لے جائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں پر پھر آپ کو مہنگا ملے گا. تو اس میں آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب چاہیں گے اپنے ہوٹل میں آرام سے اپنی مرضی کی چائے بنا کر پئیں گے، اور وہ بھی سستے داموں. اسی طرح اگر آپ اکیلے ہیں اور آپ 2-3 نہیں اکیلے ہیں، تو پھر بہتر یہ ہے کہ آپ ایک چھوٹا سا ہیٹر بھی لے لیں، کیونکہ وہاں پر جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس کو نہیں کھا سکتا. تو پھر اس کا فائدہ یہ ہوگا ہیٹر کا کہ اس آدھا کھانا آپ نے کھا لیا، آدھا آپ رکھ لیں، اور بعد میں دوسرے وقت میں اس ہیٹر پر اس کھانے کو، سالن کو گرم کر کے آپ کھا سکتے ہیں. ورنہ وہ آپ کا کھانا جو آپ کو 300-400 روپے کا ایک وقت کا کھانا ملے گا، وہ آپ کھا بھی نہیں سکیں گے اور ضائع ہو جائے گا. ہاں اگر آپ 2 آدمی یا 3 ہیں تو پھر اس میں بچت ہو سکتی ہے. تو یہ چند ایک چیزیں تھیں. ہاں ایک اور چیز، یونیورسل ساکٹ آپ لے کے جائیں. شو جو ہوتا ہے، ہمارے ہاں جو بورڈ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی 2 پنیں لگتی ہیں، وہاں پر 3 پنوں والے وہ ساکٹیں ہوتی ہیں، تو وہ آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. اسی طرح پاور بینک، اگر آپ موبائل بہت زیادہ یوز کریں گے، آگے پیچھے جائیں گے، تو اس کے لیے پھر آپ کو ایک پاور بینک کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، تو وہ بھی آپ اپنے ساتھ لے کر جائیں. تو یہ چند ایک ضروری باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی. امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.